کل آپ نے مجھ سے جناب مسلم کے مسائل سنے. مسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو اکیلے نہیں نکلے تھے, 2 بچوں کو ساتھ لے کے نکلے تھے. 9 ذی الحج کو مسلم مارے گئے, بچے پردیس میں یتیم ہو گئے. صرف یتیم نہیں ہوئے, اپنے باپ کے قاتلوں کے ہاتھوں قید ہو گئے. جناب رقیہ کو خداوند عالم نے 4 بیٹے دیے تھے, 2 بیٹیاں دی تھیں. 4 میں سے 2 بیٹے کربلا کے بن میں مارے گئے. کربلا کے بن میں 2 بیٹے شہید ہو گئے. 1 بیٹی شام غریبہ گھوڑوں کی ٹانکوں میں پامال ہو گئی. 1 بیٹی گھر بتایا تھا, کوفے میں داخل ہوتے ہی حمیدہ کی جان نکل گئی. 2 بیٹیاں دنیا سے چلی گئیں, 2 بیٹے دنیا سے چلے گئے. اب بچے ہیں فقط 2 بیٹے, اور وہ 2 بیٹے گم ہیں. وہ 2 بیٹے باپ کے ساتھ گئے تھے, باپ مارا گیا, بچے گم ہو گئے. کوفہ شہر میں بچے گم ہو گئے. اب آپ جانتے ہیں نا, ماں یہ بھی جانتی ہے کہ بچے زندہ ہیں, ماں یہ بھی جانتی ہے کہ بچے گم ہوئے ہیں, ماں یہ بھی جانتی ہے کہ کوفہ شہر میں بچے اپنے باپ سے بچھڑے ہیں. لیجئے, ماں قید ہو کے کوفے آ گئی. ایسے ہاتھ کا گردن ہے, ماں قید ہو کے کوفے آ گئی. ماں قید ہو کے کوفے آ گئی. اب یہ ماں کا من ہے نا, یہ ماں کا دل ہے جس ماں کے بچے گم ہوئے ہیں, پس گردن ہاتھ بندھے ہوئے. کبھی ایک گلی میں جھانک کے دیکھتی ہے, کبھی دوسری گلی میں جھانک کے دیکھتی ہے, رو رو کے پوچھتی ہے, کسی نے میرے لال دیکھے ہیں, کسی نے میرے شہزادے دیکھے ہیں, کسی نے میرے بیٹے دیکھے ہیں. کوفہ شہر میں بچوں کو تلاش کرتی رہی, بچے نہ ملے. اجرکم اللہ, اجرکم. کوفہ شہر میں بچوں کو تلاش کرتی رہی, بچے نہ ملے. اجرکم اللہ. ماں قید ہو کے شام چلی گئی, ماں قید ہو کے شام چلی گئی, بچے کوفہ میں قید رہ گئے. ماں شام چلی گئی, بچے کوفہ میں قید رہ گئے. لیجئے عزیزان گرامی, لیجئے ان 2 بچوں کو, محمد اور ابراہیم, ایک کا سن 7 سال کا, ایک کا سن 8 سال کا. عبید اللہ ابن زیاد نے دونوں بچوں کو ایک زندان میں قید کیا. اب جملے بہت سخت ہیں, حوصلے سے سننا, حوصلے تاکہ میں پڑھ سکوں, میں تفصیل سے مسائل پڑھ سکوں. زندان میں بچوں کو قید کیا. ایک زندان میں دونوں بچے نہیں ہیں, درمیان میں دیوار ہے. ایک طرف محمد ہے, ایک طرف ابراہیم ہے. پورا سال محمد نے ابراہیم کو نہیں دیکھا. چوٹ لگے تو معاف کرنا, چوٹ لگے تو معاف کرنا, چوٹ لگے تو معاف کرنا. پورا سال محمد نے ابراہیم کو نہیں دیکھا, ابراہیم نے محمد کو نہیں دیکھا. بس دونوں بھائی ایک دوسرے کی آواز کے سہارے زندہ تھے. کبھی محمد بلاتے تھے, ابراہیم میرا بھیا. وہ جواب میں کہتا تھا, جی محمد میری جان. سارا سال بھائی ایک دوسرے کی آواز سنتے زندہ رہے. حوصلے کے ساتھ 2 جملے کہیں, حوصلے کے ساتھ, بہت گریہ کرو گے, حوصلے کے ساتھ 2 جملے سن لو. 1 سال گزر گیا, سال گزر گیا, آوازوں کے سہارے دونوں بھائی زندہ رہے. ایک دن ابراہیم نے بھائی کو بلایا, جیسے روز بلاتے تھے, محمد. روز جواب آتا تھا, جی میرے بھیا. آج کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. محمد میرے بھیا, کوئی جواب نہیں آیا. محمد میری جان, کوئی جواب نہیں آیا. جب کوئی جواب نہیں آیا نا, چیخ کے رونا شروع کیا. چیخ کے ابراہیم نے رونا شروع کیا, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. داروغہ زندان دوڑتا ہوا آیا, کہا بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہا اللہ کا واسطہ دروازہ کھول, اللہ کا واسطہ دروازہ کھول, میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے. جملہ سن لینا, اللہ کا واسطہ دروازہ کھول, میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے. داروغے کو رحم آیا, اس نے دروازہ کھولا. ابراہیم اپنے زندان سے نکل کر محمد کے زندان میں پہنچے. کیا دیکھا؟ بچہ ریت میں لیتا ہے, شدید بخار ہے, اور بخار میں کہہ رہا, اللہ
حوصلہ 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 حوصلہ. آپ کے نازک دلوں کی وجہ سے میں باتیں پڑھ نہیں سکتا. بس ایک جملہ مجھے کہنے دو. بچہ ریت پہ لیتا ہوا تکلیف میں عالم میں بچہ ماں کو یاد کرتا ہے. اماں اماں. بچے کی زبان سے ماں کی صدا نکل رہی ہے. داروغہ قریب آ گئی. 2 جملے کہنے حوصلے سے. داروغہ قریب آ کے کہنے لگا بچے اپنا تعارف کرواؤ تم کون ہو. میں زندان میں نیا آیا ہوں, میں نہیں جانتا, نیا داروغہ ہوں, اپنا تعارف کرواؤ تم کون ہو. تعارف نہ مانا تھا. ابراہیم 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. کیا تعارف نہیں کروا سکتا؟ جسے تعارف کرواتا ہوں وہ تماچے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جسے تعارف کرواتا ہوں وہ تماچے مارتے ہیں. داروغہ زندان نے کہا بچوں میں تسلی دیتا ہوں, میں کوئی ظلم نہیں کروں گا, اپنا تعارف کروا دو, اپنا تعارف کروا دو. بچے نے کہا ہم یتیمان مسلم, ہم سفیر حسین کے بیٹے ہیں. یہ سننا تھا. یہ داروغہ اندر سے مومن تھا. فوراً قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کے گھر کا محب ہوں, میں آپ کے چاہنے والا ہوں, میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. آپ یہیں پہ رکیے, میں آپ کے بھائی کی دوا کی بندوبست کرتا ہوں, میں دوا کا بندوبست کرتا ہوں. وہاں سے داروغہ نکلا, دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا. جا کے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹیوں کو کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ, کھانا تیار کرو, وہاں بچے زندان میں ہیں, کھانا لے کے جائیں گے. تو ماں بن کے چل, میری بیٹیوں تم بہنیں بن کے چلو. جا کے بچوں کو تسلی دیتے ہیں. مستور نے کھانا اٹھایا, کھانا لے کر زندان میں آئی, کھانا رکھا. بیمار بچے کا سر اٹھا کے گود میں رکھا, سر کو سہلانا شروع کیا. بچے نے سمجھا ماں آ گئی, پیر کھجنے لگا اماں 1 سال ہو گیا انہوں نے پیٹ کر کے کھانا نہیں دیا, اماں 1 سال ہو گیا ہمیں پانی نہیں دیتے, اماں 1 سال ہو گیا ہمیں تماچے مارتے ہیں, اماں 1 سال ہو گیا ان پہ تکلیہ ہو گیا. آج زہرا آپ کو اس کا عجب دے, آج زہرا آپ کو اس کا عجب دے. بس ایک جملہ کہنا ہے, تاج زہرا آپ کو اس کا عجب دے, تاج زہرا آپ کو اس کا عجب دے. بس ایک جملہ حوصلے سے خدا کا واسطہ ہاتھ باندھتا ہوں, حوصلے سے جملہ سن لو. داروغہ زندان نے بچوں کو وہاں سے لیا اور لے کر بچوں سے پوچھا بچوں تم کہاں جانا چاہتے ہو, کہاں جانا چاہتے ہو. بچوں نے رو کے کہا ہمیں نہیں پتا ہماری ماں کہاں ہے, ہمیں نہیں پتا ہماری ماں کہاں ہے, تو ہمیں مدینے کے راستے پہ چھوڑ دے, ہم وہاں سے کوئی قافلہ آیا تو مدینے چلے جائیں گے. داروغہ زندان مدینے کے راستے پہ بچوں کو چھوڑ کے آ گیا. آدھی رات کے بعد ایک مسرور وہاں پر آئی, اس نے اکیلے بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھا, بچے سہمے ہوئے تھے, بچوں کو دیکھا, کہا بچوں تم کون ہو. بچوں نے تعارف کروایا, ہم یتیمان مسلم. عورت نے کہا آؤ میرے گھر میں تمہیں رات کو رکھوں گی, صبح مدینے کے کسی قافلے کے ساتھ بھیج دوں گی. عورت بچوں کو گھر لے آئی, جب گھر میں لے کر آئی ایک کمرے میں بستر لگایا, بچوں کو سلا دیا, بچے سو گئے. اس کا شوہر حارث بن مقیدہ آدھی رات کو گھر آیا, بیوی نے پوچھا کہا تھا, اس نے کہا مسلم کے بچے فرار ہو گئے, انہیں تلاش کرتا رہا. بیوی کو سمجھ آ گئی یہ بچوں کا دشمن ہے, کہا کھانا کھا کر سو جا. ادھر وہ اپنی چارپائی پہ دیکھا, اللہ جانے یکا یک وہاں کیا ہوا, بچے چیخیں مار کے اٹھ بیٹھے.
بچے چیخے مار کے اٹھ بیٹھے. محمد نے ابراہیم سے پوچھا, ابراہیم نے محمد سے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ دونوں نے ایک ہی جواب دیا, بابا خواب میں آئے تھے, بابا خواب میں آئے تھے, کہہ رہے تھے بچے میرے قریب آ جاؤ, بچے تمہیں لینے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے. دونوں بچے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا, رونا شروع کیا, آوازیں بلند رونا شروع کیا. بچوں کی گریے کی آواز بلند ہوئی. حارث کو پتا چلا کوئی بچے میرے گھر میں ہیں, بچے میرے گھر میں ہیں. اندھیرے میں اپنی چارپائی سے اٹھا, ہاتھوں کو مارنا شروع کیا, بچوں کی تلاش میں ہاتھوں کو مارنا شروع کیا. اس کے ہاتھ وہاں پہنچے جہاں سے شمر نے سکینہ کو پکڑا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ بالوں سے پکڑ کے مسلم کی جوڑی کو باہر لایا. اس نے وہ ظلم کیا جو شمر نے سکینہ پہ ظلم کیا تھا. اس نے وہ ظلم کیا. ظلم کرنے کے بعد ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی جملہ ہے. ظلم کرنے کے بعد اس نے حوصلہ, حوصلہ. جو جملہ آ رہا ہے وہ قیامت کا جملہ ہے. جہاں پہ میں نے مجلس چھوڑنی ہے وہ ماتم کا جملہ ہے, وہ قیامت کا جملہ ہے. اس نے سکون کے ساتھ بچوں کو باندھ دیا اور ایسے باندھا کہ دونوں بچوں کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے تھے. ساری رات بچے اس سکون کے ساتھ بندھے رہے. صبح ہوئی, اس نے بچوں کو کھولا, ظلم کرتا ہوا دریا کے کنارے کی جانب چلا. بیوی آگے آئی, اس نے بیوی کو قتل کیا. بیٹا آگے آیا, بیٹے کو قتل کیا. غلام آگے آیا, غلام کو قتل کیا. دونوں بچوں کو لے کر دریا کے کنارے آیا. کہنے لگا اب تم میں سے کون ہے جو پہلے مرنا چاہتا ہے؟ کبھی بڑا کہتا ہے میرے سامنے چھوٹے کو نہ مارنا, چھوٹا کہتا ہے میرے سامنے بڑے کو نہ مارنا. ہم بھائی کو مرتا ہوا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جوانوں کے لیے کا جملہ آ رہا ہے, کے لیے کا جملہ آ رہا ہے. بس آخری جملہ ہے, میں نے تمہارا امتحان نہیں لینا, بس آخری جملہ کرنا ہے. اس نے بڑے بھائی کے ہاتھوں کو باندھا, تلوار اٹھائی, چھوٹے بھائی کی گردن پہ چلائی. چھوٹے بھائی کا سر طلب ہوا, سر اپنے پاس رکھا, لاش کو گیا, لاش کو دریا میں پھینکا.